حسین میں 9 لاکھ تھے نا، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، چھوٹے چھوٹے قرآن گلے میں. حسین نے جب اصلاح کی 9 محرم کی صبح ایک نکلا، حسین نے اس حر کو مثال بنایا. وہ ایک پہچان کر آیا تھا. آنے کے بعد جتنی نمازیں ادھر پڑھی ان کا فائدہ نہیں، جتنی دیر یزید کے لشکر میں تھا کوئی فائدہ نہیں. ادھر آنے کے بعد حسین نے کام کیا کیا، یہ لے پکڑ تلوار جا. مولا ایک رکعت نماز تو پڑھا دیتے، ایک رکعت تو پڑھا دیتے. امام نے کہا میں پڑھا سکتا تھا اور پڑھ بھی سکتا تھا. پھر مولوی بھونک دیتا اور کو وہ نماز بچا گئی. امام نے کہا وہ نماز نہیں، حسین کی پہچان بچا گئی، حسین کی پہچان بچا گئی. اور ہے حسین کے شہر کا دروازہ، حبیب ہے حسین کے صحن کا دروازہ. یہی حر اپنی خطا پہ اتنا شرمندہ ہوا، شرمندہ اتنا ہوا کہ ٹکریں مارنے لگا سر پر. اتنا شرمندہ تھا کہ 9 محرم کی رات ٹکریں مارنے سے سر میں زخم آ گیا، خون شروع ہو گیا، بہنا شروع ہو گیا. اب حر کہتا ہے مجھے حسین کے پاس جانا ہے، مجھے چین نہیں آیا. حر کس انداز میں آیا؟ حر خیمہ حسین سے کافی دور پہنچا. پہنچنے کے بعد اپنے غلام سے کہا میرے ہاتھ کو باندھ دو. باندھنے کے بعد کہا آقا آپ ایسے جائیے، ہاتھ کیوں بندھوا رہے؟ کہا حسین کا علمدار ہے، میں ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ وہ مجھے مار نہ دے، وہ مجھے مار نہ دے، ذرا میرے ہاتھ باندھ. حر کے ہاتھ باندھے گئے. حر گھٹنوں کے بل کربلا میں چلتا چلتا حسین کے خیمے کے قریب جا رہا ہے اور دل میں کہہ رہا ہے اے رسول کا بیٹا میں تجھ سے معافی مانگنے آنے والا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگنے آ رہا ہوں. یا حسین نے کہا عباس ذرا خیمے کا پردہ اٹھا، میرا کوئی مہمان آنے والا ہے. اب جب حر نے عباس کو دیکھا کہ خیمے سے نکلا، حر نے چلا کے کہا اے حسین کے علمدار میں معافی مانگنے آ رہا ہوں، حملہ نہ کرنا، بغیر ہتھیار کے آ رہا ہوں. اتنا کہنا تھا، عباس کو چھوڑ. حسین تیزی سے عباس کے پیچھے سے گئے، ابا گری اور جانے کے بعد حر کو بازو سے اٹھا کے کہا السلام علیکہ یا اخی. حر نے کہا مولا میں تو تجھ سے معافی مانگنے آیا، تو نے مجھے اپنا بھائی کہہ دیا، تو نے مجھے اپنا بھائی کہہ دیا. اتنا جملہ کہنا تھا، اندر سے عالیہ کی آواز آئی حسین حر سے کہے کہ زینب بہن تجھ پہ سلام. یہ ہے حر، حسین کی شہر کا دروازہ. جیسے ہی حسین نے حر کو اٹھایا، چہرہ لہو میں بھرا ہوا تھا. حسین نے فوراً ہی ماں کے رومال کو حر کی پیشانی پہ باندھا. ادھر ہے حبیب حسین کی زری کا دروازہ. تواریخ کہتی ہے، مقتل کہتی ہے کہ جب صبح نمودار ہوا، عباس اور حسین لشکر ترتیب دے رہے ہیں کہ کون لڑے گا، کون لڑے گا، کون لڑے گا. اب ترتیب میں حبیب کا نام نہیں. حبیب چل کر مولا کے پاس آئے، رسول کا بیٹا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میرا نام ترتیب میں کیوں نہیں؟ حسین نے کہا حبیب تو بزرگ ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لہٰذا تیری بزرگی کے وجہ سے جہاد تجھ پہ ساقط ہو جاتی ہے. اتنا کہنا تھا. حبیب نے سعید کو آواز دی، سعید ذرا میری مدد کرنا. سعید چل کے آئے. حبیب نے تیر کی طرح خم کمر کو لکڑی سیدھی کمر پہ باندھی. حبیب نے خود کو شک کیا، لکڑی باندھ کے لکڑی کے سہارے حبیب نے خود کو شک کیا. جھکی ہوئی ابروئے جھکی ہوئی تھی. حبیب نے اپنے کرتے سے ایک پٹکا نکالا، ابروؤں کو اٹھایا. ابروؤں کو اٹھانے کے بعد سعید نے پٹی باندھی. حبیب کی 84 سال کے عمر میں ہاتھوں میں لرزش تھی. حبیب نے تلوار کے دستے کو ہاتھ پہ رکھا اور سعید سے بندھوایا. بندھوانے کے بعد حبیب چل کے حسین کے خیمے کے سامنے آ کے کہتے مولا